کہتے جی کہ اگر شیعہ کافر ہیں، دیکھو نا جی، میں تو نہیں کہتا کافر، تو قرآن کہتا ہے کہ کافر ہیں. کہ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکالا ان لوگوں نے جو کافر تھے، کن کو؟ ثانی اثنین، حضور کو اور ابو بکر کو. تو نکالنے والے کافر تھے نا. تو آج بھی جو صحابہ کو نکالے گا دل سے وہ کافر ہوگا، وہ کیسے مسلمان ہوگا؟ باقی آپ کہتے ہیں کہ یہاں کیوں اجازت دی جاتی ہے؟ تو اس کے پاسپورٹ پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ شیعہ ہے یا قادیانی ہے. وہ تو آپ سب کو لکھ دیتے ہیں کہ مسلمان ہے، بس مسلم. اچھا، میرا ٹاپک یہ کہ شیعہ مسلمان ہے یا نہیں. تو مسلمان کیا چیز ہے؟ پہلے مسلمان کی تعریف کرو نا. مسلمان کی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں. آپ کے خلیفے کا اسلام ثابت نہیں ہو رہا تھا، پہلے اپنا اسلام کا سوچو. شیعہ مسلمان ہے میں نہیں تھا، میں بالکل لاسٹ ہوں. جی میں جس لاسٹ اسلام، دیکھو بھائی، جس اسلام میں ابو بکر پیغمبر کا ساتھی ہے، جس اسلام میں ابو بکر عمر جو ہے وہ خلیفہ برحق ہے، جس اسلام میں تراویح ہے، وہ اس اسلام کا ہم جز نہیں ہے. جو اسلام بدعات کا مجموعہ ہے، کیونکہ ہم خالص اسلام کا جز ہے. ہم خالص اسلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں نا، اس کے پیروکار ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ کا جو ڈیفینیشن ہے اسلام کا، ٹھیک ہے نا، جی آپ کا جو ڈیفینیشن ہے اسلام ہے نقلی اسلام، ہم اس نقلی اسلام ہمیں چاہیے نہیں. وہ نقلی اسلام اپنے پاس رکھ. ٹھیک ہے نا؟ چلو ٹھیک ہے، آپ مسلمان ہیں، مانتے ہیں اپنے آپ کو. اب اصلی مسلمان شیعہ کے علاوہ کوئی مسلمان ہی نہیں. خالص مسلمان شیعہ، اصلی مسلمان شیعہ. ثابت کریں. ثابت کرتا ہے نا، ثابت کریں اگر آپ مسلمان ہیں. میں ابھی ثابت کرتا ہوں، ابھی ثابت کرتا ہوں. ثابت کیا؟ تو کلمہ پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا؟ کلمہ پڑھنا پڑے گا. نہیں یہ بات. اچھا، آپ اپنا تعارف تو کرائیں. یہ بات نہیں ہے. دیکھو یہ آپ ڈنڈی مار رہے ہیں، یہ ڈنڈی مارنی چاہیے آپ کو. یہ ڈنڈی نہیں مارو. آپ نے کہا ثابت کرو نا. اگر میں نے ثابت کر دیا تو نہیں مانے گا. پڑھیں گے آپ. اگر ثابت نہیں، اگر میں نے ثابت کر دیا پڑھیں گے آپ. بھائی صاحب اگر کرنے کے لیے بالکل تیار. اچھا، ایک بات بتائیں نا، اپنا تعارف تو کرو نا. آپ ہے کون؟ تعارف تو کرو اپنا مولوی صاحب. میرا نام محمد ہے. پورا نام ہے کہ نام ہے محمد ہے، آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. محمد ہے. ڈرتے ہو بھائی؟ شکل آیا محمد تقی. پورا نام اپنا تعارف کراؤ بھائی. آپ کون ہیں؟ کہاں سے کال فرما رہے ہیں؟ او بھائی ایسے. ہاں جی بھائی. او بھائی، میرا نام محمد ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. کام کیا کرتا ہے محمد صاحب؟ میں طالب علم ہوں، پڑھتا ہوں مدرسے میں کراچی میں. اچھا، یہ فون صحیح سیدھا رکھے نا بھائی. ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لٹک رہے ہیں کسی دیوار سے یا کسی. فون کو سیدھا کریں گے نا تو آپ کا پکچر بھی سیدھا ہو جائے گا. فون کو سیدھا رکھے، آپ کا پکچر سیدھا ہو جائے گا. میرے فون صرف میرے ہاتھ میں اور کچھ نہیں ہے. میرے پاس ہاتھ ہے اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک، میرے پاس نہیں ہے کیمرہ والی نا. فون کو آپ کسی ٹیبل، کسی کتاب پہ بھی رکھ سکتے ہیں نا مدرسے میں. لیکن ابھی میں کہیں اور بیٹھا سیدھا ہوں. رکھو بھائی. ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لٹک رہے ہیں دیوار سے بھائی. ٹھیک ہے نا؟ ہم آپ کے اپنے لیے کہہ رہے ہیں. اچھا، آپ ثابت کرو کہ شیعہ مسلمان ہے جی. یہ دلیل ہے. کس کی کتاب ہے؟ کتاب ہے سنن ترمذی. آپ بہتر ہو گئے، آپ کے پکچر صحیح ہو گئے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ آپ لے لو بھائی. اب کیا کرتے ہیں بھائی؟ اب جماعت عمریہ کی طبیعت صاف کرنے کی باری آئی ہے. دیکھو جی، یہ کتاب ہے سنن ترمذی. کس کی سنن ہے؟ ترمذی کی سنن. ہماری شیعوں کی کتاب ہے نہیں. سنن ترمذی وهو الجامع المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل لأبي عيسى ابن ثورة الترمذي متوفى سنة 279. ٹھیک ہے نا؟ شعب دار الفکر، بیروت لبنان میں سنہ 2008 میں چھپی. یہ صفحہ نمبر 1078. یہ ہے باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحیح پڑھ رہا ہوں نا؟ غلط تو نہیں پڑھا میں نے؟ صحیح پڑھا ہے نا؟ چیلنج. ان جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی حجت یوم عرفہ. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ حجت الوداع میں عرفہ کے دن خطبہ دے رہے تھے. وہو علی ناقۃ القصواء یخطب. وہ ان کا ناقے کا نام، اونٹنی کا نام قصوات تھی، قصوات تھا. اس ترجمہ ہے مجھے. آپ عبارت پڑھیں، عبارت پڑھیں، ترجمہ آ جائے گا. عبارت پڑھیں آپ. نہ ترجمہ لوگوں کے لیے پڑھتا ہوں نا، آپ کے لیے تو نہیں پڑھتا. لوگوں کے لیے پڑھتا ہوں. لوگوں کو عربی نہیں جانتے نا. آپ نے بولا ثابت کرو. ثابت تو لوگوں کو سمجھانی چاہیے نا. ٹائم میرے پاس بہت. ہاں، ٹائم رکھو نا آپ کا. یخطب، وہ اونٹنی قصوان نام ہے، اس پہ خطبہ دے رہے تھے. اب یار سن لو نا. فسمعت یقول، تو میں نے ان کو سنا کہ وہ اس طرح فرما رہے تھے. یہ انہوں نے دلیل مانگا نا کہ ثابت کرو شیعہ مسلمان ہے. جب دلیل مانگا تو دلیل سنا بھی کرو بھائی. ہاں کریں. یا ایھا الناس، انہوں نے فرمایا سب لوگوں سے، اے تمام لوگوں. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع میں پوری انسانیت کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس انی ترکتو، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں نے تمہارے درمیان چھوڑ دی ہے، یعنی اپنے آپ کو انہوں نے میت حساب کیا ابھی سے. یعنی میرا موت یقینی ہے، میں جا رہا ہوں. یہ حجت الوداع ہے، اس میں میں آپ سے وداع کر رہا ہوں، تودیع کر رہا ہوں. خدا حافظ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کے درمیان کچھ ایام کے مہمان ہیں، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اچھا، آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ہم آپ کے بعد
اپنا کون سا خاک اپنے سر پہ مارے؟ ہم آپ کے ہمارا چارہ کار کیا ہوگا؟ آپ ہمارے ہادی ہیں، آپ کے بعد ہمیں کون ہدایت دے گا یا نبی اللہ؟ فرماتے ہیں ہاں سنو، انی ترکت فیکم من ان اخذتم به لن تضلوا، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں ان افراد کو، ان اشیاء کو کہ اگر ان کے اتباع کرو، ان سے سیکھو، ان کے پیروی کرو تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ ہاں وہ کون ہے؟ کتاب اللہ و عترت اہل بیت، کتاب اللہ اور میرے عترت طاہرہ میرے اہل بیت علیہ السلام۔ اور وہ فی الباب عن ابی ذر، یہی حدیث ابی ذر سے بھی مروی ہے، ابو سعید خدری سے بھی مروی ہے، زید بن ارقم سے بھی مروی ہے، حذیفہ بن اسید سے بھی مروی ہے۔ وهذا حدیث حسن من غریب حسن من هذا الوجه، یہ حدیث اس سند کے ساتھ حسن ہے، غریب ہے، اور لیکن یہ دوسرے صحابہ سے بھی مروی ہے۔ اچھا اگلا حدیث دیکھیں، حدیث نمبر 3813 عن زید بن ارقم قال، زید بن ارقم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا فرمانا چاہ رہے ہیں جناب؟ بتاؤ، ہاتھ اٹھایا آپ نے۔ اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تو ہماری کتابوں کو مانتے نہیں ہیں نا، پھر آپ اپنی دلائل وہاں سے کیوں دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو وہاں سے کیوں ثابت کر رہے ہیں؟ آپ اپنی کتابوں سے ثابت کریں۔ آپ کی کتابوں سے مناظرہ میں ہمیشہ مخالف کی کتاب سے ثابت کیا جاتا ہے نا۔ اگر شیعہ کتاب کو تو آپ مانتے نہیں ہیں، ہم آپ کی کتابوں سے اس لیے ثابت کرتے ہیں کہ ہم آپ سب دنیا کے لیے ثابت ہو جائے نا۔ مناظرے کا اصول یہ ہے کہ خصم کی کتابوں سے خاموش، آپ نے دلیل مانگے تو دلیل سنو، ہماری کتابوں سے دلیل پیش نہ کرو، ہماری کتابوں سے ہماری بے عزتی نہ کرو۔ اے سن لے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کو، میرے وصی وہ ہیں کہ اگر ان کی اتباع کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ احدہما اعظم من الاخر، ایک دوسرے سے بڑا ہے۔ کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، وہ کتاب اللہ ہے آسمان سے زمین تک ایک رسی ہے جو لٹکا ہوا ہے۔ وعترتی اہل بیت، اور دوسرا میرے عترت میرے اہل بیت ہیں۔ ولن يتفرقا حتى يرد علی الحوض، اور دوسرا میرے اہل بیت اور قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے۔ فانظروا کیف تخلفونی فیہما، تو دیکھو اچھی طرح سے سوچو کہ میرے بعد ان کے بعد ساتھ کیا کرو گے۔ اچھا اب کیا ہوا میرے محترم ناظرین؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں دنیا سے چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے جانشین دو ہیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، اگر ان کے اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ یہاں سے دو نتیجے نکلے، ایک نتیجہ یہ کہ صرف اور صرف خالص صحیح مسلمان شیعہ ہیں، کیونکہ صرف شیعہ ہیں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے، ہم قرآن کی بھی اتباع اس لیے گمراہی پہ ہو ہی نہیں، گمراہی پہ ہم ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے دوسری جانب سے آپ لوگ کافر ہو، دین سے خارج ہو، اور آپ صحابہ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کی وہ گمراہ تھے، دین سے خارج تھے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ میرے بعد میرے اہل بیت اور قرآن کی اتباع کر، خاموش، ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ، طلحہ، زبیر تمہارے پیر، انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کی، اس لیے گمراہ ہیں۔ کیوں گمراہ ہیں؟ اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ تو نہیں بولتے نا، انہوں نے فرمایا اگر قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو گے تو گمراہ نہ ہوگے۔ انہوں نے کبھی اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کی، بلکہ کہا کہ ہم امام اہل بیت کو علیہ السلام کو ہماری پیروی کرنی چاہیے، تو اس لیے وہ گمراہ ہیں، منکر سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی خلافت بھی باطل، اور اسی لیے آپ بھی دین سے خارج ہو، گمراہ، کیونکہ تم اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کرتے۔ جواب دے دو، میں بولوں ابھی؟ بولو۔ آپ نے جو حدیثیں بیان کی، پہلی بات تو آپ ہماری کتابوں کو مانتے نہیں، اور آپ نے اپنا ایمان انہی سے ثابت کیا ہے، اور نمبر دو کہ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ شیعہ مسلمان ہیں؟ اس میں تو قرآن اور اہل بیت کا ذکر آیا ہوا ہے نا، کہ جو قرآن کو مانتا ہے اہل بیت کو مانتا ہے وہی مسلمان ہے۔ کیا ہم مسلمان قرآن کو نہیں مانتے، اہل بیت کو نہیں مانتے؟ اور قرآن میں تعریف تو آپ کرتے ہیں نا، اہل بیت میں غلو آپ کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے۔ بھائی صاحب حدیث میں یہ نہیں لکھی قرآن اور اہل بیت کو مانو، حدیث میں یہ لکھے ان کے اتباع کرو، پیروی کرو، ان سے سیکھو۔ بات یہ ہے کہ تم لوگ دینی مسائل میں اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کرتے تو گمراہ ہو گئے نا۔ صحابہ نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کی، گمراہ۔ اچھا پہلے قرآن کی مانی ہے، اہل بیت کی مانی ہے، پہلے قرآن کی مانی، اہل بیت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے الگ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ایک ہی ساتھ ہے، ایک دوسرے سے الگ ہو ہی نہیں سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی کہ پہلے کس کو مانو۔ ایک اور بات، نبی پہلے نبی کو مانیں گے، قرآن کو مانیں گے، نبی قرآن سے الگ ہی نہیں ہے۔ سوال ہی غلط ہے، سوال ہی غلط ہے مولوی، سوال غلط ہے تمہارا۔ سوال غلط نہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی وہ الگ بات ہے، سوال صحیح ہے۔ آپ سمجھتے ہیں نا کہ قرآن اور نبی اہل بیت علیہ السلام الگ ہے، پہلے کس کی مانے ہیں؟ پہلے کس کی مانے ہیں؟ قرآن اور اہل بیت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھ ہیں، الگ ہو ہی نہیں سکتے، تو وہ کافر ہوگا جو ان کو الگ کرے گا نا۔ ہاں اب ختم ہے نا جی۔ میں نے کیا ثابت کیا عزیزو؟ میں نے ثابت کیا کہ خالص شیعہ صرف مسلمان ہے،
کیونکہ صرف نہیں، نہیں، مسلمان نہیں، ہیں، یہ صرف شیعہ ہیں جو نہیں، قرآن اور نہیں، اہل بیت علیہ السلام کی نہیں، اتباع کرتے ہیں۔ یہ آپ ڈنڈی مار رہے ہیں، آپ ڈنڈی مار رہے ہیں، یہ ڈنڈی نہیں مارنی، ڈنڈی نہیں مارنی، اور ثابت ڈنڈی ہو نہیں گیا کہ مارنی۔ ان کے قرآن میں آیا اکابر کہ وہ اطیع دین سے اللہ گمراہ و ہیں۔ اطیع الرسول، اب آ جاؤ، قرآن میں لکھا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، پھر وَأُولِي اہل الْأَمْرِ بیت تو مِنْكُمْ بعد میں ہے نا، پہلے تو حضور کی وَأُولِي ماننی ہے۔ الْأَمْرِ مِنْكُمْ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ